علی کے ماننے والا جہل ہو، یہ علی کا سب سے بڑا درد ہے۔ ایک درد ہے جس پہ ہم شیعہ روتے ہیں کہ بلا یہ بات تھی جس کے لیے میں اتنا ٹائم لیا۔ ایک درد ہے جس پہ ہم شیعہ روتے ہیں علی کا، وہ کیا؟ ابن ملجم کی تلوار۔ اس درد پہ علی نے درد کا اظہار نہیں کیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سنگلا اور معذرت چاہتا ہوں، اس درد پہ علی نے فتح کا اعلان کیا ہے، کامیابی کا اعلان کیا۔ سنگلا والو، علی کا ایک درد ہے، کبھی اس کو ہم نے سمجھا؟ کبھی اس کی طرف توجہ کی؟ علی جیسا امیر کنویں کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ کیا علی کہتے تھے اے علی تیری بات سننے والا ہی کوئی نہیں ہے؟ علی کا درد کیا ہے میں بتاؤں؟ علی کے ماننے والا جہل ہو، یہ علی کا سب سے بڑا درد ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کے ہاں حافظان قرآن موجود ہوں اور ہمارے جوانوں کو قرآن نہ آتا ہو۔ میں شاہ صاحب معاشرے کی اپنی بات کروں، اپنی محفل ہے، مجھے کہنے دو کچھ۔ مجھے یہاں اپنے چھوٹے کیا بڑے بھی نہیں پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے اس وقت۔ یہ علم علی کی حسرت ہے، علی کے ماننے والا جہل ہو۔ باب العلم ہمارا امام ہے، علم کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، لیکن ہم علم سے اتنا دور ہیں، جو کوئی علم کی بات بتاتا ہے ہم اسے مقصر کہہ کے اسے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے مقصر اور غالی کی فیکٹریاں اپنے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں۔ افسوس ہے یار، نہ قرآن کے قریب، نہ مسجد کے قریب، نہ امام مسجد کے قریب، اور دوسرے سچ نہیں کہتے تو کیا؟ ادھر نہ جانا، شیعوں کو قرآن نہیں آتا، ادھر نہ جانا ان کو نماز نہیں آتی۔ علی کا طرز زندگی کیا تھا؟ علی کا طرز عبادت کیا تھا؟ ابو دردہ صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا علی کا سر سجدے میں، سانسیں رکی ہوئی ہیں۔ میں نے قریب گیا، میں نے کہا کون ہے؟ میں دیکھا علی بن ابی طالب۔ میں نے علی کو چھوڑ دیا، جلدی سے گھر گیا، دستک دی، اندر سے فضا آئی، بی بی کو بتائیں علی کی حالت غیر ہے، لگتا ہے آخری سانسیں ہیں۔ جناب فضا نے زہرا کو بتایا، زہرا نے فضا کو ابو دردہ سے کہہ دو جاؤ واپس چلے جاؤ، علی اللہ کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے۔ علی جب بھی اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ اور روایت کے جملے ہیں علی جب سجدے میں ہوتا تھا ایسے تڑپتا تھا جیسے بسو سے ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے۔ ہم بچوں کی طرف توجہ کریں۔